بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ابا جان مرحوم و مغفور خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری کی پیاری یادیں۔ عطاء المجیب راشد، امام مسجد فضل، لندن۔ میرے پیارے ابا جان مرحوم و مغفور حضرت خالد احمدیت مولانا ابوالعطا جالندھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال پر 45 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی محبت بھری دلکش اور حسین یادیں ہمیشہ کی طرح تر و تازہ ہیں۔ اپنے ذاتی مشاہدات پر مبنی چند ایک واقعات اور تاثرات بیان کرتا ہوں، اور قارئین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ حضرت ابا جان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات قرب الہی کو بڑھاتا چلا جائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں عطا غیر مجزوز سے نوازے، آمین۔ تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابا جان مرحوم و مغفور صاحب کشوف و الہام بزرگ تھے۔ رویائے صادقہ بہت کثرت سے دیکھتے، لیکن طبیعت میں ایسی انکساری اور خاکساری تھی کہ ان عظیم انعامات کا بہت ہی کم ذکر فرماتے، اکثر اس ذاتی تعلق باری تعالیٰ کا اخفاء ہی پسند فرماتے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے سچے مومن بندوں کا عام طریق ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر ان انعامات کا ذکر آپ کی زبان سے میں نے سنا ہے، لیکن ہر بار یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی حمد سے لبریز جذبات کے ساتھ ہوتا، نہ کہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے یا تفاخر کی غرض سے۔ 1953 کے خطرناک حالات میں ہر احمدی مجسم دعا بنا ہوا تھا۔ حضرت ابا جان نے ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار فرمایا کہ ان دنوں میں دشمنوں کے خطرناک منصوبوں کی خبریں ہر روز موصول ہوتی تھیں۔ ان اطلاعات پر ایک مرکزی کمیٹی میں غور و فکر کیا جاتا، مشورے ہوتے اور ضروری تدابیر اختیار کی جاتی۔ آپ فرماتے تھے کہ ان پریشان کر دینے والی خوفناک اطلاعات سے طبیعت بہت فکر مند رہتی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ ہوتی۔ ایک روز خاص طور پر بہت فکر مندی کا عالم تھا، خوب دعا کا موقع ملا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ تسلی دی کہ ان ساری مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے، اور ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ جماعت کی حفاظت فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے حضرت ابا جان نے اپنے اس الہام کا ذکر فرمایا کہ انا ننفس کل قربۃ من قربات الدنیا، کہ دنیا کی سب مشکلات اور آزمائشوں کو ہم پھونک سے اڑا کر رکھ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدائی وعدہ بڑی شان سے پورا ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موجزانہ حفاظت۔ تعلق باللہ اور تائید الہی کے حوالے سے مجھے ایک اور ایمان افروز واقعہ یاد آیا جو آپ کے قیام فلسطین کے زمانے کا ہے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار ایک احمدی دوست کے ساتھ ایک تبلیغی پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت پیدل واپس کبابیر آ رہا تھا کہ جنگل میں سے گزرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جیسے جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید کوئی جانور ہو، زیادہ توجہ نہ دی۔ آگے گزر گئے تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے یکے بعد دیگرے 2 بندوقوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن انہیں بھی اتفاقی واقعہ سمجھ کر کچھ توجہ نہ دی گئی۔ بظاہر بہت معمولی سا واقعہ تھا جو یاد بھی نہ رہا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو گویا موت کا سفر تھا جو اللہ تعالیٰ کی تائید کے سایہ میں حفاظت سے طے ہو گیا۔ کافی عرصے بعد اس واقعہ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ کشمان دین احمدیت عرصے سے مجھے قتل کرنے کی کوشش میں تھے۔
اس رات ان میں سے دو نوجوان نئی بندوقوں سے مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ میری طاق میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور میرا ساتھی باتیں کرتے ہوئے جب ان کے پاس سے گزرے تو پہلے ان میں سے ایک نے مجھ پر بندوق چلائی لیکن نہیں چلی۔ پھر دوسرے نوجوان نے بندوق چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی بندوق بھی نہ چل سکی۔ ہم دونوں ان کی قاتلانہ کوششوں سے کلیتاً بے خبر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کے سایہ میں آگے بڑھ گئے۔ ہمارے گزر جانے کے بعد جب ان دونوں نوجوانوں نے اپنی اپنی نئی بندوقوں کو چلایا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ ان میں قطعاً کوئی خرابی نہ تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ جب ان بندوقوں کا رخ دو مجاہدین اسلام کی طرف تھا تو اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر نے انہیں چلنے سے روک دیا۔ توکل علی اللہ۔ مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب مرحوم نے ایک مجلس میں مجھ سے ذکر فرمایا کہ حضرت مولانا ابو العطا صاحب جالندھری رحمہ اللہ نے ان سے ایک موقع پر ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس الہام سے نوازا ہے، سمیتک المتوکل، کہ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابا جان کی زندگی میں توکل علی اللہ کا پہلو بہت نمایاں طور پر ساری زندگی جلوہ گر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر زندہ یقین ایک میخ کی طرح آپ کے دل میں گڑا ہوا تھا۔ ہمیشہ اسی قادر و توانا خدا کو اول و آخر اپنا معین و مددگار یقین کرتے اور ایک سچے موحد کی طرح ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور اسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے، غیر اللہ کو پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہ دیتے تھے۔ واقعی ایک سچے اور کامل متوکل بندہ خدا تھے۔ گھر میں ہم بہن بھائی اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے رقم لینے کے لیے آپ کے پاس جاتے، جا کر ابا جان سے کہتے کہ ہمیں اتنی رقم کی ضرورت ہے، تو آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے، رقم ہوتی تو فوراً دے دیتے، اور اگر نہ ہوتی، اور ایسے مواقع بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اچھا کل رقم لے لینا۔ ہمارے ابا جان واقف زندگی تھے، دنیاوی لحاظ سے مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کی دولت سے بھرپور تھے۔ اگلے روز ہم جاتے تو اسی طرح جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ہماری مطلوبہ رقم بڑی خوشی سے ہمیں دے دیتے۔ ہم بہن بھائی اکثر آپس میں یہ بات کرتے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابا جان کے پاس آج رقم نہیں ہے تو کل کہاں سے آ جائے گی۔ ہم سوچتے اور آپس میں اظہار بھی کرتے کہ شاید ابا جان کے پاس پیسے بنانے کی کوئی مشین ہے جو آپ رات کو چلاتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو رقم تیار مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی مادی مشین تو آپ کے پاس نہ تھی، البتہ رات کی تاریکی میں چلنے والی دعا، یقین اور توکل کی مشین ضرور تھی، اور یہی آپ کی سب سے قیمتی متاع تھی۔ محبت الہی سے بھرپور زندگی۔ حضرت ابا جان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سایہ میں خدمت دین سے بھرپور اور خدائی تائیدات سے معمور ایسی پرسکون اور روحانی زندگی گزاری جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نفس مطمئنہ عطا فرما دیا تھا۔ آپ دنیا میں رہے لیکن دنیا سے الگ رہے۔ دنیا کی محبت کلیتاً سرد ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز پر غالب تھی۔ اس کیفیت میں زندگی کی ہر مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی اور دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر سے بھرا رہتا۔ یہ پرسکون زندگی خوشیوں کی آماج گاہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا جیتا جاگتا نمونہ۔
آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر چیز پر مقدم تھی۔ آپ زندگی بھر اس بات کا قولاً اور عملاً درس دیتے رہے کہ ایک ہی ہے جس کی ذات اور جس کی وفا بھروسہ کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر زندہ یقین آپ کی زندگی کا مرکزی نقطہ تھا۔ اس حی و قیوم خدا پر کامل بھروسہ آپ کا شعار تھا۔ ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھو کہ وہی ہے جو سب سے زیادہ وفا کرنے والا اور ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ نمازوں کا اہتمام۔ ہر سچا احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابا جان کی زندگی میں یہ وصف بہت ہی نمایاں طور پر نظر آتا تھا۔ دارالرحمت وسطی میں ہمارا مکان بیت العطا ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ 2 محلوں کی مسجدوں کے درمیان میں پڑتا تھا۔ دارالرحمت وسطی کی مسجد نصرت ایک طرف اور دارالرحمت غربی کی مسجد ناصر دوسری طرف۔ ابا جان کا اور ہم سب کا طریق یہی تھا کہ ہم دونوں مسجدوں میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ سہولت کے لیے ابا جان کی ہدایت پر ہم نے گھر کے برآمدہ میں ایک بورڈ بنا کر لگایا ہوا تھا جس میں دونوں مسجدوں میں نماز کے اوقات لکھے ہوتے تھے تاکہ وقت کے لحاظ سے جہاں سہولت ہو نماز ادا کر لی جائے اور نماز باجماعت مل جائے۔ حضرت ابا جان کے نمازوں کے اہتمام کو دیکھ کر ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی کہ مومن کا دل تو گویا مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہتا ہے۔ آپ بڑی محبت اور چاہت سے مسجد جا کر نماز ادا فرماتے۔ مجھے یاد ہے کہ موسم گرما میں بعض اوقات اتنی شدید گرمی ہو جاتی تھی کہ بسا اوقات دل کرتا تھا کہ نماز گھر پہ ہی ادا کر لی جائے۔ ایسی شدید گرمی میں بھی حضرت ابا جان سر پر تولیہ لپیٹ کر پانی کا گلاس پی کر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، اور کئی بار میں نے سنا کہ آپ سخت گرمی کے حوالے سے ایسے موقعوں پر اس آیت کریمہ کا ذکر فرماتے، نار جہنم اشد حرن، کہ جہنم کی آگ اپنی حرارت میں بہت ہی شدید ہے۔ جن لوگوں کو ربوہ یا کسی اور علاقے کی شدید گرمی کا تجربہ ہوا ہو وہ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی شدید گرمی میں نماز کے لیے مسجد جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی گرمی میں مسجد جا کر نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہوگا۔ درس القرآن۔ حضرت ابا جان کا درس القرآن بہت مقبول تھا، بہت معلوماتی اور دلچسپ ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن مجید کا بھی ایک خاص دلربا انداز تھا۔ ترجمہ اور تفسیر بھی وقت کی رعایت سے بہت جامعیت سے بیان فرماتے تھے۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک رمضان المبارک میں آپ کے درس کے دن آنے والے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ابا جان کا درس ریکارڈ کروا لیا جائے۔ ان دنوں ابھی ریکارڈنگ کا طریق اس قدر رائج نہیں تھا۔ اس خیال سے کہ ابا جان کو اس ریکارڈنگ کا پتہ نہ چلے اور درس اپنے اصل معروف انداز میں ہی ریکارڈ ہو جائے، میں نے مکرم قاضی عزیز احمد صاحب انچارج لاؤڈ سپیکر سے درخواست کی کہ سارا درس ایک ٹیپ پر ریکارڈ کر دیں اور اس طریق پر کریں کہ حضرت ابا جان کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے ٹیپ ان کو خرید کر دی اور انہوں نے ایمپلیفائر سے براہ راست سارا درس جو 3 یا 4 دن کا تھا ریکارڈ کر دیا۔ درس کے آخری روز گھر آنے پر میں نے ابا جان کو بتایا کہ آپ کا سارا درس میں نے ریکارڈ کروا لیا ہے، تو فرمانے لگے بتا تو دینا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں نے تو درس میں چند لطائف بھی سنا دیے ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے تو آپ کو پہلے سے بتایا نہیں تھا کہ آپ کے اصلی انداز میں ریکارڈنگ ہو سکے۔ سو الحمدللہ کہ یہ ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسی ریکارڈنگ سے لے کر
صرف تلاوت کی ایک الگ آڈیو ٹیپ بھی تیار کر لی گئی ہے۔ عربی زبان کی مہارت۔ حضرت ابا جان مرحوم و مغفور کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بولنے کا خوب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ میں نے آپ کو بعض موقعوں پر مختصر خطاب کرتے اور بعض عرب دوستوں سے عربی میں گفتگو کرتے سنا ہے۔ آپ بہت روانی اور بے تکلفی سے گفتگو فرماتے تھے۔ لندن میں قیام کے دوران فلسطین، شام، مصر اور اردن سے آنے والے پرانے عرب احمدیوں نے دیگر امور کے علاوہ حضرت ابا جان کی عربی دانی اور زوردار تقریر کا بہت کثرت سے مجھ سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میدان میں جو غیر معمولی استعداد عطا فرمائی تھی، اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ میں نے بارہا آپ کی زبانی سنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک بڑے ہال میں اس موضوع پر پبلک جلسہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے، اس ملک میں عربی زبان کو فروغ دینا چاہیے۔ میں نے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور فوراً اس جلسے میں جا شامل ہوا۔ جلسہ کی کارروائی سن کر مجھے سخت تعجب ہوا کہ بات تو عربی زبان کے فروغ کی ہو رہی ہے، لیکن عرب مہمانوں کے سوا باقی سب پاکستانی مقررین تقاریر اردو میں کر رہے ہیں۔ خیر، میں کارروائی سنتا رہا۔ بہت زوردار تقاریر ہوئیں۔ تقاریر کے آخر میں صاحب صدر کے خطاب سے قبل یہ اعلان ہوا کہ سامعین میں سے اگر کوئی شخص کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو موقع دیا جا سکتا ہے۔ میں نے جھٹ اپنے نام کی چٹ بھجوا دی۔ فوراً ہی مجھے بلا لیا گیا۔ میں اسٹیج پر گیا اور میں نے عربی زبان میں فی البدی تقریر کی۔ میں نے کہا کہ واقعی پاکستان میں عربی زبان کو فروغ دینا چاہیے۔ آیات اور احادیث کے حوالوں کے علاوہ عربی کے ام الالسنہ ہونے کا بھی ذکر کیا۔ چند منٹ کی تقریر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی۔ میری تقریر کے بعد آخر میں صاحب صدر کا خطاب تھا جو کسی عرب ملک کے تھے۔ انہوں نے میری تقریر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ تقریر سن کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ پاکستانی شخص جس کو میں نہیں جانتا اسٹیج پر آیا اور بجائے اردو کے عربی میں تقریر کرنا شروع کر دی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پاکستانی شخص کیسے عربی بول سکے گا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کاغذ قلم لے کر اس کی تقریر میں عربی زبان کی غلطیاں نوٹ کرتا جاؤں۔ چنانچہ میں نے بہت غور سے اس کی تقریر سننی شروع کی اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس غیر عرب پاکستانی کی ساری عربی تقریر میں ایک غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکا، اور میں اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہو گیا ہوں۔ ایک پاکستانی کی زبان سے ایسی شاندار عربی سن کر میں حیران ہو گیا ہوں اور صمیم قلب سے سارے پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان میں اس لیاقت اور قابلیت کے افراد موجود ہیں۔ حضرت ابا جان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اجلاس ختم ہوا تو حاضرین جلسہ نے مجھے گھیر لیا اور پرتپاک مصافحوں اور معانقوں کے ساتھ ہر طرف سے مبارکباد اور شکریہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہ فکرہ تھا کہ مولانا، آج تو آپ نے اسلام کی اور ہم پاکستانیوں کی لاج رکھ لی ہے۔ آپ کی نوازش، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد یہ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ مولانا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں ربوہ کا ذکر کرتا تو کسیانے ہو کر وہاں سے کھسک جاتے۔ یہ منظر دیکھنے والا تھا کہ بڑے اتفاق سے آتے اور مبارکباد دیتے، لیکن ربوہ کا نام سنتے ہی تعصب کے مارے الٹے پاؤں پھر جاتے۔ عرب احمدیوں کے تاثرات۔ ماہ اپریل 2000 میں جماعت احمدیہ کبابیر فلسطین نے اپنا جلسہ سالانہ منعقد کیا۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر خاکسار نے مرکزی نمائندہ کے طور پر اس جلسے میں شمولیت کی۔ میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ 2 ہفتہ قیام کے دوران مجھے احباب جماعت سے ملاقات کرنے اور حضرت ابا جان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس سفر کی چند یادیں ذکر کرتا ہوں۔ اس سفر کے دوران حضرت ابا جان مرحوم و مغفور کے حوالے سے دوست اس قدر محبت اور پیار سے ملتے کہ میں فرط جذبات سے بے قابو ہو جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احباب جماعت کے دلوں میں حضرت ابا جان کی ایک ایسی محبت پیدا کر دی ہے کہ بات بات پر وہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ ایک روز میری درخواست پر ایسے سب دوست ایک مجلس میں اکٹھے آئے جنہوں نے حضرت ابا جان کو دیکھا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا۔ سب دوست بہت شوق اور محبت سے اکٹھے ہوئے اور محبت و پیار اور جذبات الفت سے معمور ایک یادگار مجلس منعقد ہوئی۔ سب دوستوں نے اپنی پرانی یادیں اور ایمان افروز واقعات بیان کیے۔ الحمدللہ اس ایمان افروز مجلس کی ویڈیو بھی تیار کی گئی اور ان سب محبین اور مخلصین کے ساتھ ایک تاریخی گروپ فوٹو بھی ہو گیا۔ میں نے جماعت احمدیہ فلسطین کے ایمان و اخلاص اور حضرت ابا جان رحمہ اللہ سے ان کی محبت کا تذکرہ تو بارہا سن رکھا تھا، لیکن اس کیفیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور محبت بھرے جذبات اور واقعات کو سن کر بہت لطف آیا اور دل جذبات حمد و شکر سے لبریز ہو گیا کہ یہ سب جماعت کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی اس مجلس کی یاد آتی ہے تو آنکھیں پر آب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مخلصین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ایک دوست نے ذکر کیا کہ میں حضرت مولانا کے ساتھ پیرس میں کام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا عربی رسالے کے لیے خود ہی مضامین لکھتے اور پھر خود ہی کمپوز بھی کرتے اور چند احباب کی مدد سے دستی پریس پر شائع کیا کرتے تھے۔ وہ خود بھی مشین چلانے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دوست نے یہ واقعہ یاد دلایا کہ وہ ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے اور حضرت مولانا اکثر ان سے فٹ بال چھین لینے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ بعض نے اکٹھے سفر پر جانے کی یادیں تازہ کیں، بعض نے مخالفین سے مناظرات اور تبلیغی گفتگو کی تفاصیل بتائیں، بعض نے اس قہوہ کا ذکر کیا جو وہ اپنے ہاتھ سے تیار کر کے انہیں پلایا کرتے تھے۔ الغرض محبت اور پیار کی زبان سے ایسا خوبصورت تذکرہ جاری رہا کہ ہر شخص کا دل ایک بار پھر حضرت ابا جان کی یاد سے آباد اور دعاؤں سے پر ہو گیا۔ میں نے ان محبین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس سفر کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ ابتدائی پرانی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا حجرہ ہوا کرتا تھا جس میں حضرت ابا جان نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ اب تو ماشاءاللہ اس پرانی مسجد کی جگہ پر ایک شاندار اور بہت خوبصورت مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ بعد ازاں آپ نے ایک اور مکان میں رہائش اختیار کی جو مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی۔ اب وہاں نیا مکان تعمیر ہو چکا ہے۔ ایک روز جماعت کے امیر مکرم محمد شریف عودہ صاحب مجھے اور میری اہلیہ کو وہ جگہ دکھانے لے گئے جو مسجد کے قریب ہی پہاڑ کے دامن میں ہے، جہاں ایک چشمے پر حضرت ابا جان ٹھنڈے پانی میں نہانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جگہ کے قریب کھیتوں میں ابتدائی ایام میں حضرت مولانا عربی زبان میں تقریر کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ تازہ عربی اخبارات خرید کر وہاں اس وادی میں اکیلے چلے جاتے اور کھیتوں کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے اخبار پڑھتے اور تقریر کی مشق کیا کرتے تھے۔ اس راز کا پتہ اس طرح لگا کہ ایک روز ایک احمدی بھی قریبی راستہ سے گزر رہا تھا کہ اس نے حضرت مولانا کی بلند آواز سنی
اور اس طرح یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ آپ تبلیغ اسلام کی خاطر کس طرح دن رات محنت کرتے تھے اور اپنی لیاقت اور قابلیت بڑھانے کے لیے کیا کیا طریق اختیار فرماتے تھے۔ ایک روز مکرم عبداللہ اسد عودہ صاحب مجھے اپنے ایک پرانے اور معمر شناسہ سے ملانے کے لیے لے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ ایک معروف علم دوست آدمی ہیں اور ایک مقامی اسلامی تنظیم کے لیڈر ہیں۔ ان کا جماعت سے رابطہ رہا ہے اور بعض اوقات وہ مسجد بھی آتے رہے ہیں۔ انہیں ہمارے آنے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ہم پہنچے تو وہ عرب رواج کے مطابق ہمارے استقبال کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور بہت اخلاص اور محبت بھرے پرجوش معانقہ سے ہمارا استقبال کیا۔ پھر بہت تکریم کے ساتھ گھر کے اندر لے گئے اور مرکزی جگہ پر بٹھا کر فوراً ہی مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ میرے لیے اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ باوجود دیگر افراد خانہ کے جو مدد کے لیے تیار تھے، یہ بزرگ دوست خود گھر کے اندر سے کھانے پینے کی اشیاء ایک ایک کر کے لاتے اور بہت محبت سے پیش کرتے تھے۔ اس دوران ان کے محبت بھرے کلمات اور عزت و تکریم کا انداز ان کی قلبی محبت کا آئینہ دار تھا۔ بار بار خوشی کا اظہار کرتے اور کھانے پینے کا اصرار کرتے تھے۔ مہمان نوازی کا زور ذرا دھیما پڑا تو باتیں شروع ہوئیں۔ عبداللہ صاحب نے جماعت کے احوال بیان کیے اور کچھ امور اس معمر بزرگ نے بیان کیے۔ دوران گفتگو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو جماعت احمدیہ سے کب سے تعارف ہے؟ اس پر جو جواب انہوں نے دیا وہ سن کر میں بھی اور عبداللہ صاحب بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا، میں تو جماعت احمدیہ کو بہت پرانے وقتوں سے جانتا ہوں، میں مسجد میں کئی بار گیا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں السید مولانا ابو العطا سے بھی ملا ہوں، وہ یہاں جماعت کے مبلغ تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اچانک یہ ذکر سن کر ہم دونوں بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ اور جب عبداللہ صاحب نے انہیں بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ فرط محبت سے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور بہت گرم جوشی سے ملے۔ مجھے اس وقت حضرت ابا جان کی یاد نے بے قابو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی محبت بھری یادیں آج بھی زندہ ہیں، ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں، ان کا نیک تذکرہ آج بھی جاری و ساری ہے، الحمدللہ۔ حیفا جماعت کے موسیٰ بن عبد القادر صاحب نے ایک بار لندن میں مجھ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابا جان مرحوم و مغفور کے مناظرات کے نتیجے میں سارے فلسطین میں آپ کی اتنی علمی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ مخالف علماء انہیں سامنے آتا دیکھ کر اکثر اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور اس طرز عمل سے وہ آپ کی علمی برتری اور فوقیت کا اعتراف کرتے تھے۔ رسالہ الفرقان کی مقبولیت۔ رسالہ الفرقان اپنی مقبولیت اور اہمیت کے لحاظ سے جماعت کی صحافتی تاریخ میں ایک غیر معمولی مرتبہ رکھتا ہے، اور آج بھی لوگ اس رسالہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ حضرت ابا جان کی اپنی ہمہ گیر اور مشہور و معروف شخصیت بھی ہو سکتی ہے، مگر الفرقان کی مقبولیت کی اصل وجہ اس کا علمی معیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ الفرقان نہ صرف جماعت میں مقبول ترین ماہنامہ تھا، بلکہ غیر از جماعت علمی اور مذہبی حلقوں میں بھی اس کو خوب شہرت اور مقبولیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں اپنا ایک ذاتی تجربہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غالباً 1967 یا 1968 کی بات ہے کہ مجھے وقفے عارضی کرنے کی توفیق ملی۔ محترم سید میر محمود احمد صاحب ناصر اور مکرم ملک فاروق احمد صاحب کھوکھر کے ہمراہ میں نے یہ عرصہ کوہ مری میں گزارا۔ ایک دن خیال آیا کہ اس علاقے میں پیر صاحب موڑا شریف کا مرکز بھی دیکھا جائے۔
चुनाचे हम रास्ता पूछते पूछाते मंजिल तक पहुंच गए। ये मरकज़ मरी के नवाब में पहाड़ों के दामन में बहुत गहरी जगह पर वाक़ था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम वहाँ पहुँचे तो मरकज़ के कारकुनान ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अगर मुमकिन हो तो हम कुछ देर के लिए पीर साहिब से मिलना चाहते हैं। चंद मिनट में हम तीनों पीर साहिब के साथ मुलाकात के कमरा में थे। वो एक फर्शी कालीन पर तख्त पोश पर बैठे थे। दरमियानी उम्र, वजी सूरत, तालीम याफ्ता और खुले जहन के मालिक थे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। हमने अपना तारफ़ करवाया तो बहुत खुश हुए और बताया कि वो अहमदियत से खूब मुतारिफ़ हैं। ये ज़िक्र करते हुए उन्होंने अपने कालीन का एक कोना उठाया तो उसके नीचे अल फज़्ल और अल फुरक़ान के ताज़ा शुमारे थे। उन्होंने बताया कि ये दोनों जरायद इनके पास बाकायदा आते हैं और वो बड़े शौक़ से इनका मुताला करते हैं। साथ ही कहने लगे कि मैं इन जरायद को कालीन के नीचे रखता हूँ ताकि बाकी दोस्तों की नज़र ना पड़ सके। एक मुआनद अहमदियत से गुफ्तगू। हज़रत अब्बा जान की मुआनद अहमदियत जनाब शोरश काश्मीरी, एडिटर हफ्त रोज़ा चटान, लाहौर से एक दिलचस्प मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। मैं भी इस मौके पर हज़रत अब्बा जान के साथ था। रिसाला अल फुरक़ान के लिए कागज़ की ख़रीदारी के सिलसिले में हम दोनों लाहौर गए। मुकर्रम जनाब मलक अब्दुल लतीफ़ साहिब सतकोही की दुकान पर पहुँचे। मुकर्रम सतकोही साहिब ने, जो हज़रत अब्बा जान के शागिर्द रशीद थे, हस्बे मामूल बहुत तपाक से इस्तकबाल किया और फ़ौरन चाय वगैरह का इंतज़ाम किया। बातें हो रही थीं कि अचानक कहने लगे कि मौलाना, आज आपकी मुलाकात शोरश से करवाते हैं, जिनसे आपकी नोक झोंक रिसाले में अक्सर जारी रहती है। देखा तो जनाब शोरश काश्मीरी लंबा कुर्ता और पाजामा पहने नंगे सर पहलवानों के अंदाज में चलते आ रहे थे। उसने इत्तेफाक कि वो भी किसी काम के सिलसिले में मलिक साहिब की दुकान की तरफ ही आ रहे थे। बाहम तारुफ हुआ। चंद इब्तदाई बातों के बाद अब्बा जान ने वो मसला उठाया जिसका गुज़श्ता दिनों हफ्त रोज़ा चटान में बड़ा चर्चा रहा था। ये इन दिनों की बात है जब मुदीर चटान ने जमात के ख़िलाफ़ ये शोशा छोड़ा था कि इनका कलमा नया है और इसके सबूत के तौर पर किताब अफ्रीका स्पीक्स में नाइजीरिया के एक गांव की अहमदिया मस्जिद की पेशानी पर लिखे हुए कलमा तैयबा में लफ्ज़ मोहम्मद को अहमद में तब्दील करके बड़े तमतराक से सफ़ा अव्वल पर शाया किया और ये उन्वान जमाया था कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। रिसाला अल फुरक़ान में तस्वीर का सही अक्स शाया करने के अलावा इस इल्ज़ाम का मुदल्लल और मबसूत जवाब शाया हो चुका था। इस हवाले से हज़रत अब्बा जान ने उनसे पूछा कि शोरश साहिब, खुदा लगती कहें कि क्या अब भी आप वाकई ये समझते हैं कि अहमदियों का कलमा नया है? इस पर शोरश काश्मीरी ने अपने मखसूस अंदाज में एक कहकहा लगाया और कहा कि छोड़िए मौलाना इन बातों को, आखिर हमने भी तो अपना अखबार बेचना होता है। और साथ ही कहा कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। आपने इसे अपने रिसाला में शाया किया तो मैं फ़ौरन इसकी तरदीद कर दूंगा। बददयांती, झूठ और इस पर ये ढिठाई देखकर हम सब हैरान रह गए। किस्ब व इफ्तरा के गंद में पड़कर इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, इसका एक अफसोसनाक मंज़र हमने देखा और कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम खूब वाज़ेह हुआ कि वतजअलूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। अल-वाक़िया आयत नंबर 83। खुदा करे कि हमारे उलमा खुदा खौफी से काम लें
اور جھوٹ کو ذریعہ آمد بنانے سے اجتناب کی توفیق پائیں۔ دلی خواہش کا پورا ہونا۔ ہر نیک والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی خدمت کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پیارے ابا جان بھی ہمیشہ اس بات کے متمنی اور دعا گو رہے۔ اگرچہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرا اکثر وقت بیرون پاکستان گزرا ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ابا جان کی زندگی میں ایسے متعدد مواقع پیدا ہوئے جن کو دیکھ کر آپ بے حد مسرور ہوئے اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ ایک خاص موقع وہ تھا جب 1973 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث برطانیہ کے دورے پر تشریف لائے۔ حضرت ابا جان بھی ان دنوں مختصر رخصت پر لندن آئے ہوئے تھے۔ مقامی پولیس کے افسران کے ایک اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے مجھے دعوت موصول ہوئی۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں، چنانچہ ہم اکٹھے گئے۔ منتظمین نے پرتپاک استقبال کیا، ہم دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا اور پروگرام کے مطابق میں نے اسلام کے تعارف کے بارے میں تقریر کی۔ اس کے بعد حاضرین کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر بعض حاضرین نے ابا جان سے ان کے لباس خصوصاً پگڑی کے بارے میں سوالات پوچھے، جن کے جوابات ابا جان نے اردو میں دیے اور میں نے ترجمہ کیا۔ الغرض بہت دلچسپ پروگرام رہا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز مجھے انگریزی میں تقریر کرتے سن کر اور تبلیغ اسلام کرتے دیکھ کر حضرت ابا جان کو بے انتہا دلی خوشی محسوس ہوئی اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے محبت بھری دعاؤں سے اس عاجز کو نوازا۔ میں نے یہ واقعہ ایک مثال کے طور پر بہت تأمل سے لکھا ہے اور صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت ابا جان کی اپنی اولاد کے بارے میں تمنا کیا تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کی اس بے تاب تمنا کو زندگی میں پورا فرما کر ان کے لیے اسی زندگی میں تسکین قلب و روح کے سامان مہیا فرمائے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کرے کہ اگلے جہان میں بھی انہیں اپنی ساری اولاد کی طرف سے ہمیشہ خوشی کی خبریں پہنچتی رہیں۔ شاگردوں کا وسیع حلقہ۔ حضرت ابا جان کے شاگرد بلکہ شاگردوں کے شاگرد آج اکناف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اور خدمات دینیہ بجا لا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو حضرت ابا جان کی زندگی میں جب بھی ان سے ملتے تو بڑے فخر سے یہ ذکر کرتے کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابا جان ایسے مواقع پر کہا کرتے تھے کہ میرا اصول تو یہ ہے کہ میرا شاگرد تو وہ ہے جو خود اس بات کو تسلیم کرے۔ گھر کے ماحول میں بارہا آپ اپنے قابل اور دیندار شاگردوں کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتے تھے اور ان کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ کبھی اس بات کی خواہش نہ کرتے کہ کوئی شاگرد آپ کی خدمت کرے، بلکہ آپ ان کی خدمت اور عزت افزائی میں خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو سعادت مند اور خدمت گزار شاگردوں کا بہت ہی وسیع حلقہ عطا ہوا تھا، اور یہ محبت بھرا تعلق زندگی کے آخر تک جاری رہا۔ بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے شاگرد جس محبت اور اکرام سے ملتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابا جان کی یاد آج بھی آپ کے شاگردوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ حضرت ابا جان کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اور جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسی محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے جو آپ کے دل میں اپنے سب شاگردوں کے لیے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی صحت کمزور تھی اور آپ بحالی صحت کے لیے کوٹلی آزاد کشمیر گئے تو محترم مولانا محمد دین صاحب مرحوم نے جس طرح والہانہ محبت بھرے انداز میں دن رات آپ کی خدمت کی، اس پر آپ کا دل محبت اور پیار سے لبالب بھر جاتا تھا اور آپ کے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی۔ جزاہ اللہ احسن الجزا۔
درویشان قادیان سے محبت۔ حضرت ابا جان کو قادیان دارالامان میں دھونی رما کر بیٹھنے والے درویشان سے دلی محبت تھی۔ مجھے متعدد بار حضرت ابا جان کے ساتھ قادیان جانے کا موقع ملا، اور میں نے بارہا یہ مشاہدہ کیا کہ ہر موقع پر آپ بڑی رازداری کے ساتھ حت الوسع درویشان کرام کی مالی امداد فرماتے تھے، اس خاموشی کے ساتھ کہ کسی ضرورت مند بھائی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ضرورت بھی آسن رنگ میں پوری ہو جائے۔ علاوہ ازیں درویش بھائیوں کی تکریم، دلداری اور حوصلہ افزائی کے مختلف انداز اختیار فرماتے، سب سے بڑی محبت سے ملتے اور سب کو دعائیں دیتے۔ ربوہ میں آنے والے درویشان کو گھر پر مدعو کر کے ان کی بھرپور ضیافت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک معین واقعہ یاد آیا جو بظاہر معمولی نظر آتا ہے، لیکن حضرت ابا جان کے دلی جذبات کو خوب ظاہر کرنے والا ہے۔ غالباً جلسے کا موقع تھا، چند درویش بھائی ربوہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے حسب معمول ان سب کو گھر میں کھانے کی دعوت اور مدعو کیا۔ کھانے کا گھر پر حسب سابق انتظام کر لیا گیا، لیکن اس موقع پر آپ نے بازار سے دہی بطور خاص منگوایا، تھوڑی مقدار میں نہیں بلکہ پورا کنڈا منگوا لیا، یعنی مٹی کا بنا ہوا وہ وسیع برتن جس میں شیر فروش دہی جماتے ہیں، وہ سارے کا سارا گھر منگوا لیا۔ گھر میں سب کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اتنا زیادہ دہی آپ نے کیوں منگوایا ہے۔ اس کی بات چلی تو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ کل میں نے دفتر سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا کہ ایک دکان پر یہ درویش کھڑے تھے اور بڑے شوق سے دہی خرید کر کھا رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ ان کو بہت پسند ہے، اس لیے کنڈا ہی منگوا لیا تاکہ یہ خوب سیر ہو کر کھائیں۔ قادیان کی ایک یادگار عید۔ قادیان میں منائی گئی ایک عید بھی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ میں 12-13 سال کا تھا اور حضرت ابا جان کے ساتھ قادیان گیا ہوا تھا۔ اس دوران عید کا موقع آیا تو یہ عید بہشتی مقبرہ کے باغ میں ادا کی گئی۔ ہوا یہ کہ عید کی نماز شروع ہوتے ہی اتفاقاً وہاں درختوں پر لگے ہوئے شہد کے چھتے کو کسی نے چھیڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہد کی بڑی مکھیاں ہر طرف گھومنے اور ہر ایک کو کاٹنے لگیں۔ حضرت ابا جان امام الصلاۃ تھے۔ نماز میں تکبیرات کے وقت ہاتھ بار بار بلند کرنے سے مکھیاں اور بھی شدت سے حملے کرنے لگیں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت ابا جان نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر نماز کی ایک رکعت میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ اخلاص کی۔ نماز کے بعد خطبہ دینا بھی لازم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت ابا جان رحمہ اللہ نے اس موقع پر صرف 2-3 منٹ کا خطبہ دیا، جبکہ آپ نے پگڑی کے شملہ سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا اور دعا کروا دی۔ اس وقت تک مکھیوں کی یلغار بہت تیز ہو چکی تھی۔ عید سے فارغ ہوتے ہی کچھ لوگ تو بھاگ کر ڈھاب کا پل پار کر کے سیدھے قادیان چلے گئے، بعض دوسری اطراف میں بھاگنے لگے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو مکھیوں سے بچنے کے لیے نماز والی دریوں کے نیچے گھس گئے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ نئے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر دریوں کے نیچے تو چلا گیا، لیکن اندر گرمی اور گرد سے برا حال ہو رہا تھا۔ اگر سانس لینے کے لیے دری ذرا سی اوپر کرتا تو مکھیاں اندر آتی، اور اگر بند کرتا تو سانس لیتے وقت مٹی اندر آتی۔ خیر، چند منٹ بمشکل گزرے تھے کہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا کہ کہاں ہو۔ میں نے دری کو ہلا کر اشارہ کیا تو چند خدام آئے اور مجھے کمبل میں لپیٹ کر اور ہاتھ پکڑ کر قادیان دارالامان پہنچا دیا۔ مجھے بھی 1-2 مکھیوں نے کاٹا، لیکن پھر بھی خیر گزری۔ بعض لوگوں کا تو بہت ہی برا حال ہوا۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ بھی اسی طرح کسی دوست کی مدد سے قادیان پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے
بالکل محفوظ رہے۔ اس واقعہ نے اس عید کو ایک ناقابل فراموش عید بنا دیا۔ اوصاف حمیدہ۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ کی زندگی میں عاجزی اور شکر گزاری بہت زیادہ تھی۔ گھر کے ماحول میں میں نے آپ کی زبانی عجز و انکسار کا ذکر بارہا سنا۔ اپنے ابتدائی حالات اور تنگی کے زمانوں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ ہمیشہ آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے اور ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ سن کر میں بھی جذبات سے مغلوب ہو جاتا تھا۔ آپ کی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ کی زندہ تفسیر تھی کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے بہت ہی پیار تھا۔ ہر سال 1 ستمبر کو ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری والدہ تو میرے لیے مجسم دعا تھی۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک نمایاں بات یہ تھی کہ آپ نماز جنازہ میں شمولیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ قطع نظر اس بات کے کہ کس کا جنازہ ہے، وہ رسا سے ہمدردی اور صبر کی تلقین فرماتے اور حتی الوسع تدفین کے لیے بھی ساتھ جاتے۔ خاص طور پر ایسے موقعوں پر ضرور شمولیت کی کوشش فرماتے جبکہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد کم ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا کہ مرحوم یا مرحومہ کے ورثاء کی دلداری ہو۔ زندہ دلی اور ظرافت۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ بہت زندہ دل انسان تھے اور آپ میں خوش طبعی اور ظرافت کی صفت بہت نمایاں تھی، لیکن ان سب مواقع پر آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور پرمزاح بات بھی بیان ہو جائے۔ گھر کے ماحول میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ آپ خود بھی لطائف سنایا کرتے تھے اور لطائف سننے کا بھی بہت شوق تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی کتاب میرے ہاتھ لگی جس میں بہت عمدہ لطائف تھے۔ بغیر کسی خاص اہتمام کے کچھ روز گھر میں یہ سلسلہ جاری رہا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اس میں سے کچھ لطائف سناتا تو ابا جان اور باقی سب افراد بہت محظوظ ہوتے۔ اس کتاب کا نام تو اب مجھے یاد نہیں، ہم نے بطور لطیفہ اس کا نام چورن رکھا ہوا تھا۔ ربوہ کے ابتدائی دنوں میں ربوہ میں گنتی کے چند ٹانگے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ تعالی عام طور پر چودھری محمد بوٹا صاحب آف دارالیمن کا ٹانگا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ بھی بہت شوق اور محبت سے ہمیشہ اس خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب اور جہاں ضرورت پڑتی فوراً آ جاتے۔ ابا جان بھی ہمیشہ ان کو اجرت سے کچھ زائد ہی دے دیا کرتے تھے۔ کسی دعوت پر جاتے تو گھر والوں کو ان کے لیے کھانے کی تاکید کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ عیدین اور خوشی کے دوسرے مواقع پر بھی ان کو زائد ادائیگی کر کے خوش کر دیا کرتے تھے۔ ابا جان ان کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ٹانگے میں سوار ربوہ کی کسی سڑک سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پر نئے پودے لگائے جا رہے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابا جان رحمہ اللہ نے پنجابی میں چودھری محمد بوٹا صاحب کو فرمایا، میاں بوٹا تیرے نام دا وعدہ ہو رہا ہے، یعنی تمہارے نام بوٹا کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بوٹا صاحب اور باقی سب احباب بھی اس پر لطف تبصرے پر بہت محظوظ ہوئے۔ ہمارے ملک میں اشیاء میں ملاوٹ کی خرابی بہت عام ہے۔ اس کی ایک مثال دودھ میں پانی ملانا ہے۔ ہمارے گھر میں قریبی گاؤں سے ایک معمر خاتون دودھ لایا کرتی تھی اور ہمیں شک گزرتا تھا کہ وہ بیچاری بھی اللہ معاف کرے کبھی کبھی اس کمزوری کا ارتکاب کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز حضرت ابا جان رحمہ اللہ نے اس عورت کو بڑے پرمزاح انداز میں اس طرف توجہ دلائی۔ گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، ایک طرف نلکا لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر فرمایا، بی بی
دیکھو ہمارے گھر میں نلکا موجود ہے، ضرورت ہوگی تو ہم پانی خود ہی ملا لیا کریں گے۔ وضو کا اہتمام۔ حضرت ابا جان رحمہ اللہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت ہی اعلیٰ صفات حسنہ سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک آپ کا یہ طریق تھا کہ درس ہو یا تقریر یا کسی نوعیت کی مجلس سے خطاب ہو، ہمیشہ باوضو ہو کر فرماتے۔ اس بات کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تقریر سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اس سے خیالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکیزگی عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس اہتمام کے علاوہ بھی میں نے یہ بات آپ میں دیکھی کہ آپ عام اوقات میں بھی باوضو رہنے کی کوشش فرماتے اور جب بھی وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اولین فرصت میں اس کا اہتمام فرماتے۔ یہ بات آپ کی ذہنی اور قلبی کیفیات کی آئینہ دار تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفاست پسند تھے۔ لباس سادہ ہوتا لیکن صاف ستھرا، جسمانی صفائی کا بھی بہت اہتمام فرماتے۔ شربت زندگی۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت ابا جان نے ایک بار مجھ سے ذکر فرمایا کہ انہیں خواب میں ایک بوتل دکھائی گئی جس میں سرخ رنگ کا شربت ہے اور بوتل پر نمایاں حروف میں شربت زندگی کا لیبل لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی نیچے قدرے باریک الفاظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شربت 75 برس تک کارآمد رہے گا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت ابا جان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بشارت میں خاص طور پر کارآمد کے لفظ سے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہوگی وہ آخر تک کارآمد ہوگی، معذوری کی زندگی نہیں ہوگی اور آخر وقت تک اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے گا۔ الحمدللہ یہ خدائی وعدہ ہر لحاظ سے پورا ہوا۔ عمر بھی قمری لحاظ سے 75 سال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آخر تک بھرپور خدمت دین کی توفیق دی اور آپ خدمت کے راستہ پر سفر کرتے کرتے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ ناقابل فراموش۔ مجھے وہ دن خوب اچھی طرح یاد ہے جب حضرت مسلم معود نے 1956 میں آپ کو خالد احمدیت کے خطاب سے نوازا۔ جلسہ سالانہ کی تقریر میں یہ ذکر ہوا تھا۔ جلسہ سن کر گھر آنے پر حضرت ابا جان سے ملاقات ہوئی، مبارکباد عرض کی۔ میرے پیارے ابا جان اس وقت جذبات سے اس قدر مغلوب تھے کہ زبان سے کچھ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی ہی عجیب کیفیت تھی، خاکساری، عاجزی اور شکر گزاری کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ بات شروع کرتے تو پھر جذبات سے مغلوب ہو جاتے۔ ایسی کیفیت تھی کہ آج 66 سال بعد بھی یہ الفاظ لکھتے ہوئے میری آنکھیں اس منظر کو یاد کر کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں۔ میرے لیے وہ منظر اور وہ کیفیت ناقابل فراموش ہے، ناقابل بیان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت ابا جان رحمہ اللہ کے درجات عبدالآباد تک بلند سے بلند فرماتا چلا جائے، آمین۔ نوٹ: مضمون لکھنے کے بعد اشاعت سے قبل خاکسار نے یہ مضمون حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں ارسال کیا۔ حضور نے ازراہ شفقت جواباً اپنے مکتوب گرامی محررہ 12 اگست 2014 میں تحریر فرمایا: آپ کی طرف سے اپنے ابا کے بارے میں مضمون موصول ہوا، میں نے جستہ جستہ پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی یادوں کو بہت عمدہ رنگ میں جمع کیا ہے، اسے اب شائع بھی کروا دیں۔ ان بزرگوں کے رنگ ہی اور تھے۔ اللہ کرے کہ ان کی خوبیاں آئندہ نسلوں میں بھی جاری رہیں اور ان کی دعاؤں سے آپ ہمیشہ فیض پاتے رہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔